تو ہیلو دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ایک ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے پاکستان کے یوٹیوبر کی۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے ویڈیو پہ کافی اچھی ایکسپلیشن میں کیا ہے، ویڈیو بنایا ہے، اور ان کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے دوستو ویڈیو کو بنایا ہے اور ہمیں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کو ہم بغیر دیری کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ آئیے دوستو مل کر دیکھتے ہیں ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات۔ سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا۔ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا۔ یہ اتنا آسان ہے اگر قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو ہم مسلمان بچوں کو لینز لگا دیں گے کیسے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ساحل عظیم سے تاریخ کے سب سے بڑے اور مستقبل کے سب سے مسٹیریس فینومنا کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یوتھ وائب سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسی قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے۔ جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسچل باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں، کیونکہ میں سورہ واقعہ پہ آنے لگا ہوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانی ہمیں بتا دی ہے۔ جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسچل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر، یہ اسپیس ٹائم ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے، تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا، یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے، اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں یہ 2 ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں، اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو ستارہ جب اپنا ویٹ، اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا، ستارہ اب ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر، جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا، اس کا میس ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوگا، اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے۔ سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے۔ مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا، اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی۔ لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے، اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی، کشش ہے اس کی۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول، جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ بلیک ہول۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ اور سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے، یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا، ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے۔ ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا، یہ اللہ حصہ تو، یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا، ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے،
مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا. جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ, جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے, کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا, اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے, یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے. اور اگر یہ کرو نہ بناتا, فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا, یہاں سے ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, ریزہ ہو گیا, تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا. اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے ادھر. اب اور سمجھیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا, بینڈ ہوا ہے کچھ, یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا. اب یہاں پہ جتنے بھی, یہ سورۃ طلاق کی تفسیر غور سے سمجھیں, یہ جتنے بھی ریلمز کراس کر رہا ہے, یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کو جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے, یہ ہمارا جہان ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے, یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا ہوا. سمجھ رہے ہیں, یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت, جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا, جس کو آپ تصویروں میں پکچرز میں بلیک ہول نہیں دیکھتے. وہ جو بلیک ہول کی تصویر کو نظر آتی ہے نا, یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے, وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو, کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو, تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے, تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا. روح کے بارے میں اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ کہف سے ایک سورت پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں, ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے, اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا میں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی, اس کے اوپر نہیں جاؤ گے, یہ میں نے بتانا ہی نہیں. مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کا سیکھا گیا, اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں, یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ, یا پھر جان لیں گے کبھی. اور اسی طریقے سے سورہ قرآن میں ایک اور جگہوں, کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے. سورہ غافر آئی تھنک, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ, اوپر آ کے دیکھ لو, اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو. پہلے آسمان نہیں, دوسرے میں آؤ, تیسرے میں آؤ, چوتھے میں آ کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے, کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے, کہ آ سکیں گے ہم, کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی انسانوں کے پاس یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے, اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی, مگر وہ رہی ہے. وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے, ڈسکور کیا جائے گا, وہ پہلے نوح کے ٹائم پہ, ادریس کے ٹائم پہ, ذوالقرنین کے ٹائم پہ, اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ, کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. اب اس کے تھرو میں
آسان کر کے آپ کو بتا دوں، معراج کی جو حدیث ہے نا، اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا، دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام. یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں. تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جس نے سائنس اور سورہ کہف اکٹھی پڑھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا، اور ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں بلیک ہول میں کیا ہے. اور قرآن نے واقعہ میں بتایا نا، قسم اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے. بالکل، اللہ اکبر. کہ اس سے بڑی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ستارہ اس جگہ سے ڈراپ ہو کے کسی اور سے آسمان میں گر رہا ہے، کیونکہ آسمان تو سفیریکل ہے، فلیٹ نہیں، تو اپنا صفیہ چھوڑتا ہے اور اگلے آسمان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہ واقعی میں ہول بن جاتا ہے. آئرونیکلی اب کہیں جا کے اس کو بلیک ہول بولا سائنس نہیں، ورنہ ہم عین ہمیہ بولے جا رہے ہیں. بالکل عین ہمیہ کی عربی اصل میں بلیک ہول ہی ہے. ہمیہ از بلیک مارٹ، عین از آنکھ. Okay, so the question is, that's not the point. The point is, Quran was talking to the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. اسی وجہ سے جتنے بھی astronomers ہیں نا، ان سب کو پتا ہے کہ ان کے ڈیڈی اصل میں مسلمان ہیں، جنہوں نے اصل میں جسٹ لگائی تھی پہلی. اب میں نے خدا کی قسم خود پڑھا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہوں. کہیں پہ یہ کیسے میں اب کسی پاکستانی یوتھ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہاں پہ نا تھوڑا سا عربی سیکھ لے تو نہیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی. یہ اتنا آسان ہے اگر قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو ہم مسلمان بچوں کو لینز لگا دیں گے. کیسے؟ میں کوئی مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اذا شمس کورت، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آسمان میں سے سب سے بڑا آگ کا گولا یہ بجھے گا کیسے؟ ہاؤ از دس گونا گو ڈارک؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اپنی پگڑی اتار، پگڑی لی، پگڑی کھولی اور پگڑی رول کرنا شروع کر دی. ابھی جو بھی دیکھ رہے ہیں گوگل کریں کہ ایک سٹار جب اپنی ڈیتھ پہ ہوتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دا ٹرن آف دا ٹربن ایگزیکٹ اسی طرح اسپائرل ہو کے اپنی سنگولیرٹی کی طرف موو کرتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرین صحابی وہ والے فینومینا کو بتا رہا ہے جو آج ہم صرف تھیورائز کر رہے ہیں. obviously this is the epitome of physics. This is the epitome of physics. So قرآن پاک میں ایک کتاب آپ کو اسی پوڈ کاسٹ میں بھیجوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہ خالی باتیں. ڈاکٹر فاضلی کی کتاب ہے یہ الٹیمیٹ قرآنک میتھمیٹکس کے اوپر. آپ اس کتاب کی خالی انڈیکس سے پتہ چل رہے ہیں کہ سر اس کے لیے PhD کرنی ضروری ہے، اور وہ کس چیز کی کتاب ہے؟ اس میتھمیٹکس کی جو قرآن میں ہوئی ہے.